بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے، جہیز، یعنی بیٹی کے رخصت ہونے کے وقت والدین کی طرف سے دی جانے والی چیزیں۔ لیکن ناظرین، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جہیز دینا حرام ہے یا حلال، بلکہ آج ہم یہ جانیں گے کہ اسلامی نظر سے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو کسی بھی صورت میں بیٹی کے جہیز میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات ہر والد، ہر ماں، ہر بھائی اور ہر داماد کو ضرور سننی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ہماری بیٹیوں کے مستقبل اور ایمان سے جڑی ہوئی بات ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام میں جہیز فرض نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کو دنیاوی سامان کے ساتھ رخصت کیا۔ ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سادہ چیزیں دیے، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک مسکیزہ اور چند برتن۔ بس یہی ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھا، مگر اسی سادگی میں اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ پوری امت کے لیے مثال بن گئی۔ لیکن افسوس، آج ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیاوی رسموں کو اپنا لیا۔ آج جہیز دکھاوے، مقابلے اور فخر کی علامت بن چکا ہے، اور اسی نے کتنی ہی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیے، کتنے ہی باپوں کو قرض میں ڈبو دیا اور کتنے ہی ماؤں کے دل خون کے آنسو رلا دیے۔ بیٹی کے جہیز میں یہ 5 چیزیں کبھی مت رکھنا۔ نمبر 1، حرام کمائی سے خریدا گیا سامان۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات، بیٹی کے جہیز میں حرام پیسہ کبھی شامل نہ کرے، چاہے وہ سود سے ہو، رشوت سے، جھوٹے کاروبار سے یا کسی ناجائز کمائی سے۔ یاد رکھیں، حرام سے خریدا گیا ایک برتن بھی پورے گھر کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت صرف پاک رزق میں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسد جس میں حرام کا گوشت پیدا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سوچ لیجئے، اگر بیٹی کا گھر حرام کے سائے میں آباد ہوگا تو اس کے نصیب سے برکت کیسے آئے گی؟ نمبر 2، فضول دکھاوا اور تکبر۔ دوسری چیز، دکھاوا۔ آج جہیز دینا عبادت نہیں بلکہ مقابلہ بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے اتنا دیا، ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے بیٹی کے جہیز میں سادگی رکھو۔ اگر تم اپنی حیثیت کے مطابق سادہ چیزیں دو تو وہی اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوگی۔ نمبر 3، نامحرموں کے لیے فیشن والے کپڑے۔ تیسری بات بہت اہم ہے، بیٹی کے جہیز میں وہ کپڑے، جوتے یا زیورات مت رکھو جو شرم و حیا کے خلاف ہو۔ آج کل شادیوں میں ایسی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ دل کانپ جاتا ہے۔ جہیز میں ایسے کپڑے دیے جاتے ہیں جو اسلامی لباس کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو اے والدین، اپنی بیٹیوں کو فیشن کی نہیں، حیا کی دولت کے ساتھ رخصت کرو۔ یہی اصل زیور ہے جو ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ نمبر 4، دنیاوی مقابلے کی نیت۔ چوتھی چیز، بیٹی کے جہیز میں کبھی مقابلے یا فخر کی نیت نہ رکھو۔ اگر نیت یہ ہو کہ لوگ تعریف کرے یا رشتہ دار کہے کیا جہیز دیا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ سب برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، نہ کہ سامان کی چمک کو۔ اگر نیت یہ ہو کہ میری بیٹی سکون سے رہے، اللہ راضی ہو، تو چاہے 2 چیزیں دو، اللہ ان میں بھی ہزاروں کی برکت ڈال دے گا۔ نمبر 5، حرام اشیاء یا ناجائز رسمیں۔ پانچویں اور آخری بات، بیٹی کے جہیز میں وہ چیزیں مت رکھو جو اسلام کے خلاف رسموں کا حصہ ہو، جیسے ناچ گانا، ڈی جے، مہندی کی بے پردگی، جھوٹے وعدے اور غیر شرعی رسمیں۔ یہ سب شیطان کی خوشی کے مواقع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے، نہ کہ رسموں کو۔ بیٹی کے جہیز میں اصل دولت۔ ناظرین کرام، اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ 5 چیزیں دیں۔ نمبر 1، نماز کی عادت۔ نمبر 2، قرآن کی محبت۔ نمبر 3، پردے کی شرم و حیا۔ نمبر 4،
شکر اور صبر کی دولت۔ نمبر 5، دعا کرنے کا سلیقہ۔ یہ وہ جہیز ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، نہ ٹوٹتا ہے نہ چوری ہوتا ہے۔ یہی اصل اسلامی جہیز ہے جو بیٹی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ اے والدین، یاد رکھو بیٹی تمہارا قرض نہیں، یہ امانت ہے۔ اسے دولت نہیں، دعا کے سائے میں رخصت کرو، اور یقین جانو اگر تم نے اللہ کے خوف اور ایمان کے ساتھ اسے ودا کیا تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کو ایمان اور حیا کے ساتھ رخصت کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر اس والد تک پہنچے جو اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری میں ہے، اور ہمارے چینل انیس اسلامک وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے اور اپنی بیٹیوں کو عزت و ایمان کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔